بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کی طرح آج بھی شاید میں ناغہ کر لیتا، سفر کی تکان ہے، لیکن پھر میں نے ایک کہانی پڑھی اور اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا. یہ غالباً کسی عرب کی لکھی ہوئی ہے جس کا کسی نے ترجمہ کیا. آج کل ایسی بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی پڑھنے کو ملتی ہیں جو عربی سے ترجمہ کی جاتی ہیں. یہ دینی مدارس کے طلباء کرتے ہیں، کچھ علماء کرتے ہیں یا کوئی اور اسکالرز کرتے ہیں، لیکن بہت ہی شاندار بعض واقعات ہوتے ہیں اور کبھی کہانیاں ہوتی ہیں، بالعموم سچے واقعات بھی ہوتے ہیں. ایک صاحب نے جو امریکہ میں تھے اور اپنے وطن آئے ہوئے تھے، ایک لڑکا ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، وہ اپنی گاڑی میں تھے، کہ کیا وہ ان کی گاڑی کے اگلے شیشے صاف کر سکتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بہت مہذب تھا، بڑی سلیقے سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کو اجازت دی اور جب وہ کر چکا تو انہوں نے اسے $20 کا ایک نوٹ دیا. اس پر وہ کچھ حیرت زدہ ہوا، انہیں بھی دلچسپی پیدا ہوئی اس نوجوان کے تیور دیکھ کر. انہوں نے اس سے پوچھا، نوجوان سے، کہ اس کی عمر کیا ہے. اس نے کہا 16 برس ہے. انہوں نے اس کی تعلیم پوچھی تو وہ کچھ حیرت زدہ رہ گئے، اس کی تعلیم اس کی عمر سے زیادہ تھی. انہوں نے پوچھا کہ تم نے مزید تعلیم کیوں حاصل نہ کی اور اس کام میں کیوں لگ گئے. اس نے کہا کہ میری عمر 2 برس تھی جب میرے والد انتقال کر گئے. میں کچھ عرصہ تو ہمت کر کے تعلیم حاصل کرتا رہا اور میں نے زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں اس لیے کامیاب. فرض کیجئے اس کے پاس FA کی ڈگری تھی یا BA کی تھی، کہ میں پڑھائی میں بہت محنت کرتا تھا، چنانچہ مجھے کئی بار یعنی ایک ہی سال میں اگلے برس میں ترقی دے دی گئی. یعنی 7ویں میں تھا تو 8ویں کی بجائے 9ویں میں ترقی دے، 9ویں میں تھا 6ٹھی میں تھا تو 8ویں میں ترقی دے دی گئی. انہوں نے کہا تم نے مزید کیوں نہ پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد انتقال کر گئے تھے، میری والدہ کسی کے گھر کھانا پکاتی تھی، میری بہنیں بھی کام کرتی تھیں اور میں خود بھی کام کرتا ہوں، اسی سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے. پھر اس نے پوچھا کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. نوجوان نے سوال کیا کہ کیا میں نے سنا ہے امریکہ میں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو اچھے نمبر حاصل کرنے والے محنتی طالب علموں کو اسکالرشپ دیتی ہیں، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. وہ اس نوجوان کو کھانے پر لے گئے، لیکن جب کھانا میز پہ لگا دیا گیا تو اس نے ان سے درخواست کی کہ اس کھانے کو پیک کرا دیا جائے، اور وہ انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ حیران تھے کہ اس کی انگریزی بڑی اچھی شائستہ. اس نے کہا میرے گھر میں میری والدہ اور میری بہنیں کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، ہمیشہ میرا انتظار کرتی ہیں، میں کچھ روپے کماؤں تو ان کے لیے کھانے کے لیے لے کر جاتا ہوں. انہوں نے اس کا کھانا پیک کرایا، اسے گھر چھوڑنے کے لیے گئے، اس کی تعلیمی اسناد اس سے حاصل کیں اور امریکہ چلے گئے اور اسے کہا میں تمہارے لیے کوشش کروں گا. جب اللہ کو منظور ہو تو کیسے عجیب واقعات پیش آتے ہیں. 6 مہینے کی کوشش کے بعد اس نوجوان کو یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا اور IT میں، اور اس کی غیر معمولی محنت کی وجہ سے جلدی اسے اسکالرشپ بھی مل گیا. ایک دن وہ خافی ان صاحب کا نام ہے اور عبدالعلی فرید اس نوجوان کا نام ہے. ایک دن وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ نوجوان کو اسکالرشپ ملا. اس نے غیر معمولی نمبر حاصل کیے، اس کا نیو یارک ٹائمز میں اور دوسرے امریکی اخبارات میں تذکرہ ہوا. اس کے IQ کا، اس کی محنت کا، اس کی شائستگی کا، اس کی حیران کن کامیابیوں کا. جیسے ہمارے ہاں ایک بچی تھی، نام میرے ذہن سے اتر گیا، جس نے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا IT میں اپنی مہارت سے، جس کے نام پہ ایک بعد میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی. تو وہ اپنا اس کی یہ جو صاحب تھے جنہوں نے اس کے لیے بندوبست کیا تھا، ان کی اہلیہ نے اسے نوجوان کو بتائے بغیر اس کی والدہ اور اس کی بہن کو بھی اس تقریب کے لیے انوائٹ کر لیا اور اس کے ٹکٹ کا بھی اور ٹھہرنے کا بھی بندوبست کر دیا، جہاں اسے وہ تمغہ بھی ملنا تھا، ڈگری بھی ملنی تھی، اور اس کا چرچہ ہو رہا تھا امریکی پریس میں. تو ایک دن وہ گھر سے باہر نکلے، میں بعض واقعات اس میں سے چھوڑ رہا ہوں، گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے اسے نوکری بھی مل گئی، ظاہر ہے اسے گھر بھی مل گیا،
باقی چیزوں تو پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ نوجوان ان کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے. وہ اس کے پاس گیا اور کہا بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہ میں اپنے بیتے ہوئے دنوں کو بھول سکتا ہوں، نہ آپ کے احسانات کو بھول سکتا ہوں، نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، اس لیے مجھے یہ کرنے دیجیے. سارا دن ہم مایوس لوگوں سے ملتے ہیں، سارا دن مایوس لوگوں سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. مایوسی پیدا ہوتی ہے اس وقت جب آدمی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، جب اس میں پیشنس نہیں ہوتا، جب وہ علم سے محروم ہوتا ہے، جب وہ یہ نہیں جانتا کہ قدرت آزمائش کے بعد ہی کامیابیاں عطا کرتی. آج کی صبح میرے لیے بہت صدمے کی صبح تھی. میں نے ایک دوست کو قائل کرنے کی کوشش کی، بہت ہی اچھے آدمی، بہت نفیس آدمی، شائستہ آدمی، قائل کرنے کی کوشش کی کہ عوامی تحریکیں مرا نہیں کرتی اور دنیا بدلتی رہتی ہے. ملائیشیا میں جہاں فی کس آمدن $200-300 سے زیادہ نہیں تھی، اب $5000 سے تجاوز کر چکی ہے. چین میں جہاں 1980 میں فی کس آمدن $180 تھی، اب $3500 سے اوپر ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ چینیوں میں سے 1 کروڑ 29 لاکھ غربت کی سطح سے باہر نکل آئے ہیں. ہمارے سامنے ایٹم بموں کا مارا ہوا جاپان اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں طرز زندگی اتنا ترقی یافتہ ہے کہ امریکی بھی اس پہ رشک کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوریا سر نو تعمیر ہوا ہے. ہم نے خانہ جنگی اور غلامی کی 2-2.5 صدیوں کے بعد آزادی حاصل کی ہے، اور اب ہم پہلی دفعہ ہے کہ 3 نسلیں میدان میں نکل آئی ہیں، اور سو کالڈ اشرافیہ کے لیے تسلط قائم رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، صحیح خطوط پہ اچھی کوشش. میری 20-25 منٹ کی کاوش کے بعد جس میں نے انہیں قرآن کریم کی آیات سنائیں، احادیث سنائیں، تاریخ کے واقعات سنائے، کنٹمپریری دنیا کی حالت بتائی، اپنے سامنے بدلتی ہوئی دنیا میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بتایا، اور یہ عرض کیا کہ قرآن مجید صرف ایک شرط عائد کرتا ہے کہ آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، اور اس اخلاص میں کے معنی بہت وسیع ہیں. اسے کوشش کرنی چاہیے، اسے اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے، اسے حکمت اور صبر سے کام لینا چاہیے اور جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. اور یہ ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک ذرہ اخلاص بھی ضائع نہیں ہوتا. قومیں گرتی ہیں اور اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، انڈیویجولز مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کو جہاں امریکی تاریخ پڑھنے والے میں تو بہت وسیع مطالعہ نہیں کیا امریکی تاریخ کا، وہ جانتے ہیں کہ منشیات کا مارا ہوا ایک آدمی جس کی زندگی جو ہے اتنی شرمناک تھی، اور اس کا ایک ایک لفظ اس نے بیان کیا ہے. وہ وہ مسلمان ہوا، امریکی مسلمانوں کے قائد کے طور پر ابھرا، اس نے شہادت کی موت پائی، اور وہ امریکی تاریخ میں اخلاقی عظمت کا ایک لہکتا ہوا ستارہ ہے. زندگی صرف جد و جہد کا مطالبہ کرتی ہے، اور جد و جہد سلیقہ مندی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں. عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں بہت جانے کی آج ضرورت نہیں ہے. قاضی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، جسٹس منیب اختر نے جس طرح اس پہ احتجاج کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ جس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح اور جج ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف جس راستے پر گامزن ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ سن چکے ہوئے، کچھ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ امید برقرار رہنی چاہیے اور راستہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ کسی نے مرحوم صوفی عائش محمد سے پوچھا کہ کیا آپ درود تاج پڑھتے ہیں، کیا فلاں درود پڑھتے ہیں، فلاں درود پڑھتے ہیں؟ تو اپنے خاص متحمل شائستہ لہجے میں انہوں نے کہا ہم پکی سڑک پہ چلتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھا کرتے ہیں. کیسی کیسی عظمتیں ہیں، جو کیسی کیسی پستیاں ہیں جس میں قومیں گری ہیں اور انسان گرے ہیں، کیسی کیسی عظمتیں ہیں جو انسانوں نے حاصل کی ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب غالباً عبداللہ بن مسعود تھے، اور اس وقت نوجوان آدمی تھے، اور آپ کا طریق یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، رائیگاں نہیں کرتے تھے، ہر وقت تعلیم دیتے رہتے تھے. انہیں اپنے اونٹ کے پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر یہ کہا لڑکے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جس نے کہا اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں وہ جنت میں جائے گا.
ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ اپنی ساری زندگی گناہوں کے سپرد کر دے، لیکن یہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے اور جس میں کچھ بھی حیا ہے، اور جس کو قرآن مجید کہتا ہے، جس کو یہ خیال ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے سب گناہ جمیہ، سب کے سب گناہ معاف کر. ایک جگہ تو یہ ہے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں. اور یہ تو ایک ثابت شدہ اصول ہے کہ ظلم دائمی نہیں ہوتا، اور زوال بھی دائمی نہیں ہوتا، کمال بھی دائمی نہیں ہوتا. جیسے میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کی خیرہ کن فتوحات کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا، ایران میں اسماعیل صفوی تھا اور یہاں مغل حکمران تھے، کہ مسلمان اب کبھی شکست نہیں کھائیں گے، لیکن وہیں سے ان کی شکست کا آغاز ہو گیا. عمران خان سے آج جو لوگ ملنے کے لیے گئے ان سے اس نے دو باتیں کہیں. ایک تو اس نے یہ کہا کہ جمعہ کو اسلام آباد میں احتجاج ہونا چاہیے، اور یہ احتجاج ڈی چوک میں ہونا چاہیے، اور خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی اور کتنا بھی وقت لگے. یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر پہنچ جاتے لیاقت باغ تو ایک بہت بڑے لیڈر بن جاتے. اس میں اشارہ واضح ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی شاہ جو ہیں وہ ان سے ذمہ داری واپس لے لی جائے گی، اور سابق اسپیکر جو ہیں ان کے یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے گی. اب یہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے. 12 لیڈرشپ میں تبدیلیاں ہوں گی. علیمہ خان نے بتایا انہیں کہ فلاں فلاں لیڈر جو ہیں وہ احتجاج میں شریک ہوئے اور فلاں شریک نہیں ہوئے، اور یہ بھی بتایا کہ کارکنوں نے بہت اخلاص کا مظاہرہ کیا. اور عمران خان نے بھی یہ کہا اور علیمہ خان نے اس کو دہرایا کہ احتجاج جاری رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر احتجاج آئینی، جمہوری، شائستہ حدود میں جاری رہتا ہے تو ناکامی کا سوال ہی کہاں سے پیدا ہوتا ہے. قاضی صاحب جو چاہیں کر لیں، ان کا جو واقعہ ہے وہ آپ دیکھ چکے، اور اگر کسی کو اس سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی تو پھر کس چیز سے حاصل ہوگی. میں نہ اس واقعہ کو دہرانا چاہتا ہوں، نہ آج جس طرح انہوں نے بینچ تشکیل دیا، جس طرح انہوں نے جسٹس منیب اختر کے خلاف ریمارکس دیا. ویسے تو جسٹس منیب صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے اور بہت سخت الفاظ میں کیا، میں دہرانا نہیں چاہتا. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے جس میں قاضی صاحب کے بارے میں لوگ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے دنیا میں کوئی طاقت اس طاقت سے بڑی نہیں ہے جس نے وہ قوانین بنائے ہیں جس پہ کائنات چل رہی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں سپرد کیے جاتے ہیں اور اس کے طے کردہ قوانین کے مطابق زندگی آگے بڑھتی ہے. پھر دوسرا اصول یہ بھی ہے، بلکہ کہنا چاہیے ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ دنیا تغیر پذیر رہتی ہے. یہی بات کنفیوشس نے کہی، یہی پیغمبران اعظام نے کہی، یہی کنفیوشس نے کہی، یہی ارسطو نے کہی، یہی اقبال نے کہی، قریب طرح نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر مارکے میں عمران خان فتح یاب ہے. اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تبدیلی منظور ہے. جب اسے تبدیلی منظور ہوتی ہے وہ ہمت و استطاعت بھی عطا کر دیتا ہے. وہ ایسے تاریخی کردار پیدا کرتا ہے جو تبدیلی کے عمل کو مجسم کرتے ہیں، متشکل کرتے ہیں. ان خواتین کو دیکھیے کہ کس ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. مجھے کل کسی نے کہا، کسی ایسے شخص نے کو جیل کے حالات سے واقف تھا، کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جیل میں اس طرح گھومتی تھی گویا انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ انہیں 3 سال جیل کی سزا ہو جائے گی تو وہ چٹکی بجا کر کہتی 3 سال تو یوں بیت جائیں گے. ان کے والد گرامی جاوید صاحب کے ساتھ بڑا توہین میں برتاؤ کیا گیا، عدالتی حکم کے باوجود کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے. انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں گالیاں دی گئی، ان کو ریڈیکول کیا گیا. ان سے کہا گیا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 15 دن مسلسل لوگ ان کے گھر جاتے رہے. پھر ایک تھانے میں نہیں، ایک سے دوسرے تیسرے تھانے میں لے جا کر ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو منع کریں. انہوں نے کہا میں انہیں کس چیز سے منع کروں؟ اگر تو وہ کوئی غلط کام کر رہی ہوتی منع کرتا. گندی گالیاں بھی انہوں نے سنی اور تحمل برقرار رکھا. ملتان میں اور فیصل آباد میں اور میاں والے میں کال وہ دے چکے ہیں عمران خان احتجاج کی. کراچی میں جو جلوس نکلا ہے اس کے لیے کوئی بڑی کوشش ہی نہیں کی گئی. خود بخود لوگ جمع ہوتے گئے اور مزار قائد اعظم پر اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بالآخر یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے بارے میں بہت لوز ٹاک کی جاتی ہے. اول تو دیکھیے وہ اس کے اتحاد کے صدر تھے، تو ان سے فیصلوں میں شریک کرنے کے بجائے
اس نے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کو الگ رکھا جائے معاملے سے. آبویسلی وہ ایک بڑے عہدے کے امیدوار تھے صدارت کے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ صدارت تو رہی ایک طرف، سیاست میں فیصلے بدل بھی جاتے ہیں، بعض اوقات یہ طے بھی ہوتا ہے. اگرچہ ہمارے ایک دوست نے یہ بہت پہلے یہ کہا تھا کہ جو یہ طے پا چکا ہے کہ دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک کو وزارت عظمیٰ ملے گی، ایک کو صدارت ملے گی، اور ایسا ہی ہوا. اس وقت وہ پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے اس کی تردید کر دی تھی. وہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا لوگوں کو اس میں کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی؟ کیا لوگوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اخبار نویسوں کو ملک چھوڑنا پڑا، بعض اخبار نویسوں کو جیلوں میں جانا پڑا، بعض اخبار نویسوں کے خاندانوں کو تنگ کیا گیا، بعض کی معیشت برباد کر دی گئی، بعض کی نوکریاں چلی گئیں، اور بعض کو ذہنی اذیت دی گئی، ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے. اس کے باوجود تحریک تھمنے میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے تھمنے میں نہیں آ رہی کہ قدرت کی منشا یہ دکھائی نہیں دیتی کہ وہ تحریک تھم جائے. چند اور واقعات میں احتیاطاً بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ محض باز بن کر نہ رہ جائے، لیکچر بن کر نہ رہ جائے. دیکھیے، ایک تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا، اچھا وہ جو لوگ ملنے کے لیے گئے تھے عمران خان سے، علیمہ خان تھی، ان کی بہن عظمیٰ خان تھی، عالیہ حمزہ تھی، نعیم پنجوتا تھے، شیخ امتیاز علی تھے، عامر مغل تھے، تیمور ملک تھے، سیمابی طاہر تھی، خنزدہ حسین اویس تھے، یونس تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو راولپنڈی میں مزاحمت کے وقت موجود تھے، اور انہی لوگوں کو انہوں نے ہدایت کی کہ ڈی چوک میں مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو مظاہرے میں موجود تھے. جو لوگ ملاقات کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں غلطی ہوگی، ان میں اعظم سواتی تھے، انتظار پنجوتا تھے، بیرسٹر سلمان صفدر تھے، خالد یوسف چودھری تھے، مشال یوسف بھائی، اور عمران خان کے ہمشیرہ بھی علیمہ خان بھی تھی. وہ پہلی وہ جو فہرست میں نے آپ کو سنائی وہ ہے جو مظاہرین میں شریک تھے. نعیم پنجوتا صاحب کو، بیرسٹر شعیب شاہین کو، بیرسٹر سلطان اکرم راجہ کو ملاقات کی اجازت نہیں. سنگجانی کے جلسے میں جو تقاریر کی گئی تھیں اس پہ بغاوت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. علیمہ خان نے کہا ہے کہ اگر ہم نے جدوجہد جاری نہ رکھی، یعنی اس میں وقفے آئے، تو نہ صرف عمران خان رہا نہیں ہوں گے، جو ظاہر ہے تحریک کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ان کے فوجی عدالت کے سپرد کیا جا سکتا. سول سروس میں فوجی افسروں کی ڈکشن کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ریسرچر نے تو یہ کہا ہے کہ مشرف دور سے بھی تعداد بڑھ گئی. میرے خیال مشرف دور سے تو نہیں بڑھی، لیکن ضیاء الحق کے دور میں صرف 90 فوجی افسر تھے، اور اب 225 سے زائد حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسر مختلف محکموں اور اداروں کے میں اہم عہدوں پر فائز ہیں. اسرائیل میں صورتحال، آپ جو مشرق وسطیٰ کی ہے، میں مختصر بات اس پہ کرتا ہوں. لبنان کے وزیر نجیب میقاتی نے کہا کہ اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں کی وجہ سے لبنان میں 10 لاکھ آدمی بے گھر ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں اسرائیل کی مذمت جاری ہے. اور ایک آدھ فکرہ بھارت کے بارے میں، جہاں گجرات میں بی جے پی نے تجاوزات کی مہم کی آڑ میں بے شمار گھر اور قبرستان مسلمانوں کو گرا دیے، 1000 سالہ پرانی مسجد بھی گرا دی، کنکریٹ کے بنے ہوئے مکانات بھی گرا دیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے مہم کا؟ سومناتھ مندر کے قریب کا جو راستہ ہے اس کو کشادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ باہر سے ہم پر دباؤ ہے، اور اندر جو دباؤ ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. شبر زیدی نے انکشاف کیا کہ 25 مائک لگے ہوئے تھے، 25 مائک، جب عمران خان وزیر اعظم تھے. اعظم سواتی صاحب سے جب گفتگو کر رہے تھے عمران خان، تو انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کی ذمہ داری بیرسٹر گوہر پہ ڈالی. اس پر عمران خان نے کہا، آپ سواتی صاحب کی حالانکہ بہت عزت کرتے ہیں، سواتی صاحب آپ یہاں کس کی صفائی دینے کے لیے آئے ہیں؟ چھوٹی سی ایک خبر سن لیجئے، اس کا تعلق سیاست سے تو نہیں ہے لیکن ہے بھی. پنجاب جم خانہ جو ہے اس کا سالانہ کرایہ 417 روپے ہے. یہ 400 ارب روپے کی جائیداد ہے. ٹھیک ہے، بلڈنگ بھی حکومت نے بنا کے دی ہے. تو جناب والا عدالت کا بھی تھوڑا سا بتا دوں. ایڈاک جج مظہر عالم میاں خیل کو بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ جو 63A پہ نظر ثانی کی سماعت کے لیے، یعنی اہم ترین بینچ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آزاد ارکان ووٹ دے سکتے ہیں. یعنی
پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو حلف نامہ نہیں دے سکے کسی وجہ سے یا دینا نہیں چاہتے تھے، ان کے ووٹ شمار کیے جائیں گے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا. جب قاضی صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے تو فیصلہ کیا ہوگا. وہ بلہ کس نے چھینا تھا اور پھر اپنی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ پیش نہیں ڈالی تھی. اور الیکشن کمیشن کے جو کمالات ہیں آپ تو ان سے واقف ہی ہیں. جیسے منیر اختر صاحب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک خط انہیں لکھا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ جس کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا قاعدے سے نہیں دیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ میرے اس خط کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. جس طرح 5 رکنی بینچ کے ایک ممبر نہ ہونے کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی ایک پہلے کیس میں، اس طرح 3 رکنی کمیٹی کے ایک ممبر یعنی جسٹس منصور علی شاہ کی عدم موجودگی میں بینچ تشکیل نہیں دیے جا سکتے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ قاضی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کی عدم موجودگی کے باوجود جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس منیر اختر کے خط میں ایڈ جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ شمولیت پر اعتراض کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا میں نے کیس سننے سے معذرت نہیں کی. بینچ قانونی طور پر 3 جج صاحب کی کمیٹی نے بنانا تھا، لہذا پہلے فل کورٹ بلائیں اور بینچ بنانے کا طریقہ کار طے کریں. اس مقدمے کا فیصلہ فقرہ جو ہے جو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ اس کا یہ لازم ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں، لیکن بینچ کی تشکیل نہ ہونی چاہیے اور قانونی طریقے سے ہونی چاہیے. بیرسٹر علی ظفر بھی کہتے ہیں فل کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن قاضی صاحب مصر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے منیب اختر آج تو شامل نہیں ہو، کل کہا کہ وہ نہیں آئیں گے تو نیا بینچ جو ہے وہی کام کرے گا. اور یہ کہا کہ جج ایک دفعہ بینچ میں شامل ہو تو کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا. ٹیریان کیس میں بھی یہی ہوا تھا. خیر، قاضی صاحب سے کیا آپ امید رکھتے ہیں، وہ کسی چیز بھی کوئی بھی توجیہ کر سکتے ہیں. علی مین گنڈا پور نے جن پہ خاتون نے پہلے ہی مقدمہ دائر کر رکھا ہے، ان کے لیے بہت توہین میں زبان استعمال کی. اب ان کا یہ مستقل رویہ بن چکا ہے کہ وہ تقریباً گالی ہی دیتے ہیں. آج انہوں نے کہا تم کرو تو فیشن، ہم کریں تو مجرا. اب یہ دیکھیں کیا بازاری زبان ہے. مریم نواز کو کچھ کہو تو عورت کارڈ آ جاتا ہے. کون سا عورت کارڈ؟ جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری عورتیں، وہ عورتیں نہیں ہیں. پاکستان میں کیا صرف ایک ہی عورت مریم نواز ہے؟ یہ نہیں چلے گا. دھمکیاں وہ بہت دیتے ہیں. جلسے میں وہ نہ لاہور پہنچ سکے نہ اس پنڈی پہنچ سکے. وزارت اعلیٰ بھی بہت عزیز ہے اور عمران خان کی خوشنودی بھی عزیز ہے، لیکن خوشنودی اب وہ پہلی سی تو باقی نہیں رہی. اور معلوم ہوا کہ ایک اور غلطی ہے ان کو اس منصب پہ فائز کرنا. لیکن اس سے فرق بہت نہیں پڑتا. خلق خدا ان کے ساتھ ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں نے ان سے کہا ہے کہ پختونخوا تو ہاتھ سے نکل گیا، بلوچستان بھی نکل جائے گا. یعنی ان کے اپنی پارٹی کے نقطہ نظر سے وہ بات کر رہے تھے. تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپوزیشن میں وہ اپنے شامل رہے. جمعیت علماء اسلام آزاد رہے اور ان پالیسیوں کی مخالفت کرتی رہے جو عوام کو ناپسند ہیں. اور بعض ممبروں نے تو یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں کے قریب رہنا چاہیے. ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت خارج کر دی گئی. یہ کارنامہ انجام دیا جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے. فیصلہ آج سنا دیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ وکیل نے بتایا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین، بیرسٹر شعیب شاہین جا رہے تھے جلسے میں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. اس پہ بہت دھیمے لہجے میں جیسے بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے. جیسے عامر فاروق صاحب نے آئی جی اسلام آباد سے کہا یہ چیزیں ختم کریں، اب بس ہو گیا نا، الیکشن ہو گیا، اب موو آن کریں، مسائل کو اب حل کریں. مطلب یہ ہے کہ اپنا غیر قانونی کام کرتے رہیں، بدتمیزی نہ کریں. اچھا، ادھر جناب بہت سے لوگ، ایک آدھ نہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے ہیں. ان کو پارٹی کا سربراہ منتخب ہونے پہ مبارکباد دی ہے وزیر اعظم نے،
لیکن پالیسی یہ ہے کہ بھائی اگر تو وہ ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنا پارٹی کا نام تو اتنا معروف نہیں ہو سکا، کچھ کوشش نہیں کی انہوں نے پارٹی کی لانچنگ کے لیے صحیح معنوں میں، لیکن عوام پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ پشاور میں وہ کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا جماعتوں کو باہم عداوت دور کرنی ہوگی، اور یہ کہا کہ تاریکی میں ہونے والی ترامیم سے ملک کو نقصان ہی پہنچ سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہا کہ 35 برس میں ایک سوچ کے ساتھ مسلم لیگ میں رہا، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کو اندازہ ہی ہے ان کا موقع اس پہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کے خلاف دائر اپیل پر محفوظ رکھا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس پہ بنا تھا، اور فیصلہ اس نے 5-0 سے آیا ہے فیصلہ۔ 12 جولائی 2024 کا وہ سنگل بینچ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹریبونل سے متعلق فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی خلاصہ یہ ہے، وہ بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ جو ہیں اپنا وہ بنیں گے الیکشن کا جائزہ لینے کے لیے، جو ٹریبونل بنیں گے وہ الیکشن کمیشن ہی بنائے گا، اور آلریڈی الیکشن کمیشن کی بعض فرمائشیں پوری کی جا چکی ہیں۔ سینیٹر حامد خان نے کہا 63A کا کیس فوری طور پہ سپریم کورٹ میں لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جو چیف جسٹس جب چند دن باقی رہ دیں تو چیف جسٹس اس طرح کے مقدمات میں نہیں بیٹھا کرتے، بلکہ وہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کا انتظار کرتے ہیں، اپنے آخری دنوں میں وہ کانفرنسوں وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کیا کرتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو وہ واقعہ پیش آیا، ان کے بھائی کا انٹرویو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا فوراً بعد وہ نوجوان تو بھاگ گیا اسامہ وہاں سے بیکری سے، پولیس والے ان کے گھر میں گھس گئے، 2.5 سے 3 گھنٹے تک انہوں نے گھر والوں کو یرغمال بنائے رکھا، ان پر تشدد کیا، ان کے بڑے بھائی یاسین صاحب کو اغوا کر کے لے گئے، 11 دن کال کوٹھڑی میں بند رکھ کر ٹارچر کیا، وہ ڈپریشن میں ہے، ابھی تک ڈرا ہوا ہے۔ تو اس کا کوئی تعلق، یہ انکشاف ہوا ہے کہ کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اس نوجوان کا، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ تو بدل گیا تھا ویسے، لیکن وہ اس کا تعلق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور مذہبی گروہ سے، انتہا پسند مذہبی گروہ سے۔ ایک اور اذیت ناک خبر یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حکم پر راولپنڈی میں جو فسطائیت برتی گئی، جس بری طرح کارکنوں کو مارا گیا، اس کے نتیجے میں صرف پختونخوا میں 2000 زخمی کارکنوں کا علاج کیا گیا ہے، اس میں سے 20 ایسے تھے جنہیں معمولی زخم آئے تھے۔ دھوئیں اور وہ جو آنسو گیس وغیرہ سے جو لوگ شکار ہوئے، ان کی تعداد 500 تھی، بہت سے لوگ شدید زخمی تھے۔ مردان میڈیکل کمپلیکس میں کچھ لوگ رکھے گئے، کچھ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں پہنچائے گئے۔ 20 سے 30 آدمی آکسیجن کی کمی کا شکار تھے۔ وہ آنسو گیس جب گرتی ہے تو اب آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت دیر آدمی رہے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ گیلا کپڑا استعمال کرتے ہیں یا اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں کچھ فاصلے پر، تو پھر تھوڑی سی آکسیجن انہیں ملتی ہے اور پھیپھڑے کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جناب پنجاب پولیس نے کارنامہ انجام دیا ہے، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ اس طرح وہ جیت جائیں گے۔ یہ تباہی کا راستہ ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ عازم حج جس راستے پر تو گامزن ہے وہ ترکستان جاتا ہے، حجاز نہیں جاتا۔ ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی ہے جو
پہلے بھی آپ سن ہی چکے ہیں. تو پارلیمانی سیکرٹریوں کے لیے میرے خیال میں یہ تازہ خبر ہے، پرانی نہیں ہے. پارلیمانی سیکرٹریوں کے لیے 61 کروڑ 24 لاکھ کی 76 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خلاصہ یہی ہے. میں اس پہ قائم ہوں، اپنے اندازے کی بنیاد پر، اپنے تجزیے کی بنیاد پر، اپنے جو بھی میرا صحافتی اور سیاسی تجربہ ہے اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا، سنا، لکھا، اہل علم سے حاصل کیا ہے، یہ حکومت کسی صورت قائم نہیں رہ سکتی، یہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی. یہ کرپشن کی عادی ہے، یہ اس طرح کے احمقانہ منصوبے بناتی ہے کہ پنڈی اور لاہور کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلائی جائے $1.5 بلین سے، اور بالکل کبھی اس بات کا جائزہ نہیں لیتی کہ کون سی چیز عوام کے مفاد میں. تیز رفتار ٹرین چلے تو اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہے، 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائے گی. لیکن اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے. یہ $1.5 بلین آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ اس کی ایک مثال ہے. برج الخلیفہ جو ہے وہ $1.5 بلین سے بنا تھا، اور اس وقت اس کی مالیت تھی 1 ارب 25 کروڑ روپے پاکستانی، اور 168 ارب روپے سالانہ اب اس کی آمدن ہے. اور اس سے 2.5 گنا قیمت پہ اورنج ٹرین بنی، اور 14 ارب روپے کی تو سبسڈی دی جاتی ہے، اور قرض بھی واپس کرنا پڑتا ہے. اگر حکومت رہے گی زرداری کی، اور ایم کے ایم والے تو بیچارے شامل باجا ہی ہیں، اور زرداری شہباز شریف کی اور زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی ترجیحات طے کرنے میں ان کا عمل دخل ہوگا، یہ ملک مزید افلاس، مزید غربت، مزید مجبوری اور در حقیقت غلامی کی طرف جائے گا. مزید بے یقینی پیدا ہوگی، مزید عدم استحکام آئے گا. معیشت کے سنورنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان حالات میں، حالانکہ پاکستانی معیشت کے امکانات بے شمار ہیں. دیکھیے زراعت کے ساتھ کیا ہوا ہے. گندم میں تباہی ہوئی، مکئی میں تباہی ہوئی، چاول میں تباہی ہوئی. چاول کی آج کل میں نے قیمت دریافت کی تو میں حیرت زدہ رہ گیا، پچھلے سال سے کوئی 40% کم ہے. گنے کی فصل بھی اچھی نہیں ہوئی، اس لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. پیسہ دبئی میں انویسٹ ہو رہا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے یا تجوری میں پڑا ہے. پراپرٹی کا بزنس تباہ ہو گیا، کنسٹرکشن ہو نہیں رہی. اس کے بعد یہ حکومت قائم کیسے رہے گی؟ باورچی کھانا نہیں پکا سکتا، وہ باورچی کیسے اس کی ملازمت برقرار رہے گی؟ ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا، کیسے اس کی ملازمت برقرار رہے گی؟ پھر کرپشن ہے، اور کرپشن سے یہ لوگ باز آ ہی نہیں سکتے. ادھر مراد علی شاہ کو رخصت کرنے کی تیاریاں ہیں، ادھر اپنا جو کچھ چیف منسٹر صاحب محترمہ کر رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے بلوچستان میں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی کی ایسی لہر ہے، ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے جو بنیادی عوامل ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر. ساری توجہ اس پہ ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کچل دیا جائے. اس کی آگے کیپیسٹی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 25 کروڑ انسانوں میں سے اگر 1% آدمی ڈٹرمنڈ ہو، یعنی 25 لاکھ، تو آپ حکومت کیسے کریں گے؟ پولیٹیکل سائنس ویسے یہ کہتی ہے کہ 20% لوگ پرووک ہو جائیں تو حکومت نہیں ہو سکتی. یہاں تو 70-80% لوگ پرووکڈ ہیں، اور باقی بھی جو 30% ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. آئے دن کوئی ورکر کہتا ہے کہ میں نون لیگ میں تھا اور میں سے چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں. پاکستان ایک مثبت تبدیلی کی دہلیز پر کھڑا ہے. یہ حکومت جائے گی اور تبدیلی کا عمل شروع ہوگا، یعنی ایف بی آر کی اصلاح، پولیس کی اصلاح، سول بیوروکریسی کی اصلاح، نئی پالیسیاں، اور آغاز ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ نئی حکومت کے آتے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تا دیر اذیت میں نہیں رکھتا، وہ غفور الرحیم ہے. شرط یہ ہے کہ کوشش کی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.